ابے او کیا کر رہا ہے, اوے, ارے ارے تو ایک کامن ورڈ ہے, لیکن یہ جو ابے او, اوے, کیا کر رہا ہے, تو, آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا. بچے غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں, کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہوتے گھر میں, تو ان کو ہم اب کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. اور ناٹ جسٹ دیز اسمال ورڈز, بٹ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی ناگوار گزرتے ہیں کانوں پہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انسٹنٹلی ٹھیک کیا جائے, تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو, یہ کہاں سے سنا ہے, آئندہ میں یہ نہیں سنوں. تو ہم بچوں کو روک دیتے ہیں, اور بچے اس وقت ہمارے خوف سے رک جاتے ہیں. لیکن وہ صرف ٹیمپریری ہوتا ہے. ہمارا خوف ٹیمپریری بیسس پہ بچوں کو روک دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن اگر اس چیز کو عادت بنانا ہے کہ بچے ان غلط الفاظوں کو خود بھی نہ کہیں, اور اگر کسی اپنے دوست میں, کسی کلاس فیلو یا کہیں سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں وہ الفاظ سنیں, تو ان کو بھی روکیں کہ یہ اچھا الفاظ نہیں ہوتا. اس سے آپ کس طرح سے بچوں کو بچا سکتے ہیں, اور بچے بھی آگے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے بات کو کہ یہ اچھا الفاظ نہیں ہے, وہ آگے بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. تو اس کے 3 بہت ہی سمپل ویز ہیں ٹو امپروو آل دیز گیپس. یہ گیپ ہی ہے بچوں میں جو ہم اگر نہیں ان سے کنیکٹ کریں گے, کوآرڈینیٹ کریں گے کہ دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ, اور دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک, تو وہ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. تو بچوں کو سمجھانا ہمارا ہی کام ہے. تو سزا اور پابندی کی بجائے ہم ان کو پیار اور محبت سے ڈیل کر سکتے ہیں میٹرز کو. تو وہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بار بار غلط الفاظ یا لفظ سننے پر آپ ناپسندیدگی کا اظہار کریں بچے کو کہ یہ اچھا نہیں ہے. بچے کو پیار سے بلائیں, پوچھیں کہ یہ لفظ کہاں سے سیکھا آپ نے, اور اس کے چہرے پر شدید, اپنے چہرے پر جو ہے وہ ایک لے کر آئیں کہ غصہ نہیں کریں, لیکن اس کو یہ شو کریں کہ یہ اچھا الفاظ نہیں ہے اور آپ کو پسند نہیں آ رہا. آپ نے خود سے کہنا ہے کہ یو ڈونٹ لائک اٹ. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ الفاظ آپ دوبارہ سنیں تو دوسری بار سننے پر صرف تاثرات سے سمجھائیں, زبان سے کچھ نہ کہیں, صرف اپنے چہرے پر ایک شدید بیزاری اور ایسا لے آئیں جیسے کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ. اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ نے اس چیز کو سنا ہے لیکن آپ نے کہا نہیں ہے, جسٹ ود یور فیشل ایکسپریشنز دیٹ یو ڈونٹ لائک اٹ واٹ ہی سیڈ, ہی اور شی سیڈ. تیسری بار اگر وہ دوبارہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سننے پر ایسے نہیں کرنا کہ ڈانٹ دیا یا مار دیا, یہ کہہ دیا میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے ان باتوں کو کہ ایسے نہیں کرنا ہے. آپ نے ان سے ایسے کر کے بات کرنی, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی, یہ الفاظ ہی نہیں پسند آ رہا مجھے. کانوں میں انگلیاں ڈالنے اور کہیں کہ لفظ سن کر تو مجھے بالکل ایسے بدبو سی آ رہی ہے آپ کے پاس سے, یہ تو اسمیل میں اتنی گندگی ہے, اس میں الفاظ میں اتنی گندگی ہے, اسمیل آ رہی ہے اس میں سے. ان کو اس طرح سے سمجھائیں کہ وہ الفاظ اتنا گندا ہے کہ اس میں سے بو بھی آتی ہے. چھوٹی سی چیزیں ہیں, بچوں کو ہم اسی طرح سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں, اور جوتی چپل سے سمجھائیں گے تو وہ بعد میں نہیں سمجھ پائیں گے. ٹیمپریری تو وہ ٹھیک ہے, دے ول لرن, بٹ اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا کہ وہ دیر تک کہہ سکیں, سمجھ سکیں ان چیزوں کو. اب اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور یہ ہے کہ ہر الفاظ جو ہم خود گھر میں ادا کرتے ہیں, الفاظ میں جس میں بات کرتے ہیں, بچے وہی الفاظ یاد رکھتے ہیں یا گھر سے باہر بھی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو گھر میں بھی اپنے الفاظوں کو اسی طرح کا رکھیں, لفظوں کو, کہ وہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ سے وہ بھی اچھا ہو, اور جب وہ کچھ سیکھ کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھا اور بہتر ہی ہو. اور اصلاح کرتے وقت بھی وہ لفظ خود نہ ادا کریں, بلکہ ان کی اگر کوئی اشارے ہیں ان کو اشاروں سے منع کر دیں, اور اس لفظ کو ریپیٹ نہ کریں جو وہ لفظ ریپیٹ کر چکے ہیں. اشاروں سے ان کو بولیں کہ نو, بالکل نہیں, یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا. یہ بیسک ٹپس تھی, اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی بھی ہوں گی, اور آپ ان پہ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویری ایزیلی.